ایک وقت تھا کہ کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ 50 اور 60 کی دہائی میں کراچی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آنے والے وقت میں لندن اور پیرس کی طرح دنیا بھر کے سیاحوں کی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ کراچی پاکستان کا دارالحکومت ہی نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا نظریاتی شہر بھی تھا۔ جب جنرل ایوب مادر ملت کو بھارتی ایجنٹ کہلوا رہے تھے، اس وقت کراچی مادر ملت کے ساتھ کھڑا تھا۔ مادر ملت نے جنرل ایوب کے خلاف صدارتی انتخاب لڑا تو موجودہ پاکستان میں ہر جگہ جنرل ایوب کامیاب ہوئے، مگر کراچی میں محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب اور ان کی فوجی آمریت کو شکست سے دوچار کیا۔ یہ صورتحال اس امر کی علامت تھی کہ کراچی تحریک پاکستان کی مزاحمتی روح کا استعارہ ہے۔ کراچی نے صرف جنرل ایوب کی آمریت کی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اس نے پوری قوت کے ساتھ بھٹو کی سول آمریت کو بھی چیلنج کیا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے کراچی کی اس مزاحمتی روح کا علاج کرنا شروع کیا اور الطاف حسین اور MQM کو مسلط کیا گیا۔ مہاجر کو سندھیوں اور پٹھانوں سے لڑانے کے لیے ایسے فتنے کھڑے کیے گئے جن کی مثال نہیں ملتی۔ کراچی کے ایک بڑے اردو اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ سندھ نیشنل الائنس کا جلوس کراچی کے علاقے صدر سے گزر رہا تھا کہ ایک مہاجر عورت کی کار جلوس میں پھنس گئی۔ ایک بڑے سندھی اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ کراچی کے جناح ہسپتال میں 11 سندھی خواتین کی لاشیں لائی گئیں جن کی چھاتیاں کٹی ہوئی تھیں۔ صحافیوں نے ان واقعات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ واقعات سرے سے ہوئے ہی نہیں ہیں، لیکن ان خبروں سے سندھی اور مہاجر میں جو نفرت پیدا کی جا سکتی تھی وہ پیدا ہوئی۔ کراچی میں ہونے والے سانحہ علی گڑھ کا قصہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر پٹھانوں کے ایک گروہ نے مہاجروں کی ایک بستی پر حملہ کیا اور درجنوں لوگوں کو مار ڈالا۔ اس وقت غوث علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے۔ موصوف نے 6 گھنٹے تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متاثرہ علاقے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ سانحہ علی گڑھ کے ذمہ دار کون تھے۔ کراچی میں کتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوئی ہے، اس کا پنجاب، KP کے بلوچستان، یہاں تک کہ دیہی سندھ کے لوگوں کو بھی اندازہ نہیں۔ سندھ رینجرز کے سابق سربراہ جنرل محمد سعید نے کچھ ماہ قبل ARY کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 35 برسوں کے دوران کراچی میں 92,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان نے بھارت سے 4 چھوٹی بڑی جنگیں لڑی ہیں اور ان 4 جنگوں میں 92,000 افراد ہلاک نہیں ہوئے۔ تاتاریوں نے بغداد کو تاراج کیا، مگر ایک اندازے کے مطابق انہوں نے بغداد میں 50 سے 60,000 افراد کو قتل کیا۔ دلی پر نادر شاہ نے حملہ کیا تو دلی میں 92,000 افراد ہلاک نہیں ہوئے۔ انگریزوں نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجائی تو ایک محتاط اندازے کے مطابق دلی میں 25,000 افراد شہید ہوئے، مگر اسٹیبلشمنٹ، MQM، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی حکمرانی میں اہل کراچی نے 35 برسوں میں 92,000 لاشیں اٹھائی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سندھ میں کوٹا سسٹم متعارف کرا کے کراچی پر بڑا ظلم کیا۔ بدقسمتی سے کوٹا سسٹم کے حوالے سے نہ مہاجر انصاف کی بات کرتے ہیں، نہ سندھی انصاف کی بات کرتے ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ کوٹا سسٹم 20 سے 25 سال کے لیے سندھ کی ضرورت تھا۔ سندھی نوجوان میرٹ پر مہاجر نوجوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کوٹا سسٹم کے ذریعے سندھی نوجوانوں کی 2-3 نسلوں کو معاشی تحفظ فراہم کرنا ضروری تھا، لیکن اس کو مستقل طور پر لاگو کرنا مہاجر نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ سندھی نوجوانوں کو دائمی طور پر کوٹا سسٹم کی چھتری تلے رکھنا ان پر بھی ظلم تھا، کیونکہ دنیا نجی شعبے کی معیشت کی طرف بڑھ رہی ہے اور نجی شعبے میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اہل ہوتا ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کراچی ملک کو مجموعی قومی آمدنی کا تقریباً 60% فراہم کرتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کراچی 100 روپے میں سے 60 روپے نہیں بلکہ 70 روپے کما کر دیتا ہے، مگر پاکستان کے حکمرانوں نے کبھی قومی آمدنی سے 5 روپے بھی کراچی پر صرف نہیں کیے۔ کراچی میں ظلم کے جو نتائج برآمد ہوئے وہ ہولناک ہیں۔ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہے اور اس آبادی میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں۔ کراچی کو روزانہ 1 کروڑ 20 لاکھ گیلن پانی کی ضرورت ہے، مگر اسے بمشکل 65 لاکھ گیلن یومیہ پانی فراہم ہو رہا ہے۔
यानी शहर की निसफ आबादी 35 साल से पानी को तरस रही है। दुनिया के हर बड़े शहर में ट्रैफिक के मसले को सर्कुलर रेलवे या जेर जमीन रेलवे के निज़ाम और बड़ी बसों के बड़े बेड़े के जरिए काबू में लाया जाता है, मगर कराची में न सर्कुलर रेलवे मौजूद है, न रेल का जेर जमीन निज़ाम मौजूद है, यहाँ तक कि अब शहर में बड़ी बसों का बेड़ा भी मौजूद नहीं। 1990 की दहाई में 22,000 बड़ी बसें मौजूद थीं, मगर इस वक्त कराची में सिर्फ 6,000 बड़ी बसें मौजूद हैं। हालांकि 1990 में कराची की आबादी 1 करोड़ थी और इस वक्त 2.5 करोड़ है। आबादी बढ़ रही है और ट्रांसपोर्ट की सहूलत कम होती जा रही है। कराची में सफाई का ये आलम है कि कराची का निसफ कचरा उठाया ही नहीं जाता, चुनांचे पूरे शहर में कूड़े के ढेर मौजूद नजर आते हैं। कराची का निकासी आब का निज़ाम 50 साल पुराना हो चुका है, चुनांचे कराची में जगह जगह गटर उबल रहे हैं। कराची में गली मोहल्ले की सड़कें ही नहीं, मरकजी शाहराहें तक टूट फूट का शिकार हैं। कराची के हर जिला का हाल खराब है, मगर जिला वस्ती तो जिला पस्ती का मंजर पेश करता है। आर्मी एक्ट में तरमीम का मसला आया तो एस्टेब्लिशमेंट चंद दिन में तहरीक इंसाफ, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को एक पेज पर ले आई, मगर कराची और उसकी 2.5 करोड़ आबादी को रोते बिलकते सिसकते 35 साल हो गए, मगर एस्टेब्लिशमेंट कराची की अबतरी के जिम्मेदारों को एक पेज पर नहीं ला सकी। पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने कराची की मर्दमशुमारी को भी एक तमाशा बना दिया है। गुज़श्ता मर्दमशुमारी में कराची की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ दिखाई गई है, हालांकि कराची की आबादी किसी तरह भी 2.5 करोड़ से कम नहीं। एक वक्त था कि कराची से ज्यादा वसीउल कल्ब और वसीउल मशरब शहर पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। 1960 के बाद कराची में पश्तूनों और पंजाबियों की आमद शुरू हुई तो कराची ने उनको भी अपनी बाहों में समेट लिया। कराची में अफगान महाजरीन बंगाली और बर्मी आए तो कराची ने उनके लिए भी दामन कुशादा किया, इसीलिए कराची मिनी पाकिस्तान कहलाया। इस तनाजुर में देखा जाए तो कराची पूरे पाकिस्तान के लिए कौमी और मिली इत्तेहाद की सबसे बड़ी अलामत और एक जिंदा मिसाल था। जिन्होंने तारीख पढ़ी है वो जानते हैं कि मशरकी पाकिस्तान सकूते ढाका की तरफ बढ़ रहा था और पाकिस्तानी प्रेस खामोश था, या मशरकी पाकिस्तान में फौज के लिए मोहब्बत के जमजमे बहा रहा था। उसने हाल ही में कुछ जुबान खोली है, मगर इस लब कुशाई में ना गहराई है और ना वुसअत, ना जामयत है और ना शिद्दत। एक वक्त था कि अहले कराची सिर्फ MQM और पीपल्स पार्टी को कब्जा माफिया समझते थे, मगर चंद माह कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया है कि उन्हें DHA कराची की पूरी कहानी मालूम है और अगर तहकीकात कराई जाएं तो पूरा DHA फारिग हो जाएगा। इस पर एक पुराना शेर याद आया, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।